آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پابندی سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ توحید ختم، اور جب آپ مساوات کی بات کرتے ہیں، غیر فطری مساوات، تو اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصور بھی ختم۔ عبد اور حقوق العباد کا تصور ہے یہاں پہ، تو پھر انسانوں کی آزادی، انسانوں کی خواہشات، ان کے معاملات، تو وہ تو سارا کچھ کچل دیا گیا۔ تو اسلام کیسے ایک عدل والا دین یا مذہب ہے؟ پچھلے 250 سال سے امریکہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ حالت جنگ میں نہ ہو۔ کبھی وہ ویتنام میں جنگ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہیروشیما کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ناگاساکی میں جنگ کر، جاپان کے ساتھ، چین کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا دن نہیں گزرا 250 سال میں کہ وہ جب حالت جنگ میں نہ ہو۔ اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے آفاق و انفس میں، وہ بھی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو، جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، ان کو سائنسدان ایکسپلور کرتے ہیں، اور جو قرآن کی نشانیاں، اس کو علماء ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایک فرد کے یا ایک انسان کے حقوق کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے یا بتاتا ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح سے محافظ ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اور میں تو ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لڑتے لڑتے مر جائیں تو انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے اللہ کے ہاں، اور یہاں یہ جو خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے پکڑے جائیں اللہ کے ہاں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ عورتیں جب سے پردے سے باہر نکلی اور نیام کے اندر تلوار گئی ہے، فتنہ اور فساد ذلیل و رسوا ہے، اور جب تک ہماری پردے کے اندر عورتیں تھیں اور نیام کے باہر تلواریں تھیں، کسی کی مجال بھی نہیں تھی کہ وہ ہماری طرف کوئی دیکھتا۔ میں تو عرض کرتا ہوں، بات صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، فلسطینیوں کے علاوہ بھی جتنے معاملات ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہوتے ہیں یا ہمارے سپہ سالار ہوتے ہیں۔ نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن جواب تیار کر رکھیں اللہ کو دینے کے لیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ، پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، نون آف ادر اور ون اینڈ اونلی ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب، حافظہ اللہ تعالیٰ۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور آپ کی آمد کا۔ اور اسی طرح آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم بھائی عبدالوارث گل، حافظہ اللہ تعالیٰ۔ یہ جنرل سیکرٹری ہیں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور اس سے پہلے یہ خود کرسچن تھے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ نے انہیں اسلام کی ہدایت اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو آج کا ناظرین کرام ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اسلامی تعلیمات یا آپ کی آمد کا جو مقصد تھا، اور اس سے جتنی بھی چیزیں وابستہ تھیں، ان کا ایک خلاصہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رکھا تھا، جس میں انسانیت کا، جسے ہیومن چارٹر کہہ سکتے ہیں، یا ہیومینٹی کی جتنی بھی پیک ہو سکتی تھی اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ لیکن آج کا المیہ، آج کی معاملات، آج کی جنریشن کے نظر میں وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام بھی پیچھے ہے، دیگر چیزیں بھی پیچھے ہیں، اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ پروفیسر صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ اشکالات ہیں کہ انسانیت کی راہبری، رہنمائی، فلاح، بہبود، چیورٹی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ باتیں کی تھیں، جو آج کے سلوگنز ہیں، ان میں تضاد ہے، فرق ہے، اسلام نیچے ہے، انسانیت اوپر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ مسکنسیپشن اس حوالے سے ہے کہ انسانی حقوق اور چیز ہے اور حقوق العباد اور چیز ہے۔ ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ اسلام نے انسانی حقوق جو ہیں وہ مغرب آج نعرہ لگا رہا ہے، اور اسلام نے 1500 سال پہلے دے دیے تھے، تو اصل میں اسلام نے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، وہ انسانی حقوق نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہیومن کا جو تصور ہے یہ ایک جدید تصور ہے، یہ بالکل ایک جدید دنیا کا ایک جدید تصور ہے، اور یہ 18ویں صدی یا زیادہ سے زیادہ 17ویں صدی سے پہلے ہیومن کا تصور اس طرح سے نہیں تھا اور جس طرح سے اب ہے۔ اور انہوں نے تو بائبل میں بھی حتیٰ کہ ہیومن کائنڈ کا بھی استعمال نہیں ہوا، مین کائنڈ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اور مین کائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمیت کا تصور جس کا جو ایک ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو الہامی روایت کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے، وہی بائبل نے دیا، وہی اسلام نے تصور دیا، اور وہ تصور انسان کا نہیں ہے، وہ عبد کا تصور ہے۔ لہٰذا جبکہ انسان کا جو ہیومن کا تصور دیا گیا، حالانکہ انسان اور عبد کے تصور میں بنیادی طور پر فرق ہونا نہیں چاہیے، انہوں نے فرق کر دیا، اور فرق اس لیے کیا
تاکہ انسانیت کو اس ڈیوائن ٹریڈیشن سے توڑ دیا جائے, اس الہامی روایت سے توڑ دیا جائے. لہٰذا ان کا جی انسان وہ ہے جو سوچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو سوچ سکتا ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, وہ ہیومن ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ذمہ داری نہیں, ذمہ داری اور دباؤ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں. یعنی ہیومن جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے, اس کے اوپر کوئی دباؤ کسی طرح کی پابندی نہیں. یہ جدید دور کی ڈیفینیشن. جب ہر پابندی سے آزاد ہیومن ہے جو اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, تو اس سے جو تصور ڈیولپ ہوا وہ تصور, اس میں سے آزادی بھی نکلی, آزاد ہے, اس میں سے ایک مساوات کا تصور نکلا, صحیح ہے, جو ایک بالکل غیر فطری مساوات کا تصور ہے, جس میں باپ بیٹے کے اندر بھی تفاوت نہیں ہے. بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بیٹے کا بھی حق ہے, باپ کا بھی حق ہے, اس میں بڑے چھوٹے کوئی تمیز نہیں ہے. آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پابندی سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ توحید ختم, اور جب آپ مساوات کی بات کرتے ہیں, غیر فطری مساوات, تو اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم, اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصور بھی ختم. آپ نے سب برابر ہیں, بیسک ہیومن رائٹس, کوئی صحابہ, کوئی تابعین, کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, کوئی بھی لیڈر نہیں, کوئی بھی قائد نہیں, کوئی بیسک ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے, بنیادی انسانی حقوق. لہٰذا آپ انسان ہیں تو بنیادی انسانی حقوق کا فلسفہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک رواداری کا تصور ہے. رواداری کا تصور یہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں, آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو. رواداری کا مطلب یہ ہے آپ جو مرضی کریں. اور چوتھا اصول اس میں سے نکلا ترقی. ترقی سے مراد مادی ترقی. لہذا یہ چاروں اصول ہیومن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہے ماڈرن تصور جو آزادی کا تصور ہے, جو ہیومن کا تصور ہے, اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کا تصور ہے. جبکہ ہم اسلام میں جب دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں حقوق العباد کا تصور دیا. حقوق العباد کا وہ تصور ہے جو الہامی روایت کے ذریعے سے اللہ کریم نے, دیکھیں عبد ہے معبود کا, اور معبود کا تصور جب ساتھ جڑا ہے تو معبود نے عبد کے لیے کچھ حقوق مقرر کیے. بالکل ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, میں یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ نیو جنریشن اور صحیح طرح سے بعض اوقات لوگ نہیں سمجھتے اور سرسری سا وہ جائزہ لیتے ہیں, عبد اس کو تھوڑا سا اگر کھول دیں آپ. یہ دیکھیں بنیادی طور پہ کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے بندہ, ٹھیک ہے, اور عبد کا لفظی معنی ہوتا ہے غلام. اور معبود کا مطلب ہے جس کی بندگی کی جائے. بندہ جس کی بندگی کرتا ہے وہ معبود ہے, اور عبد جو ہے وہ غلام ہے. اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ مالک کی مرضی سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اپنی کوئی اس کی خواہش نہیں, کوئی مرضی نہیں, کوئی کچھ نہیں, اپنا اس کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ٹیبل بھی اس کے مالک کی مرضی کا ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو عبد بنا کے بھیجا ہے, اور پھر اس کے حقوق متعین اللہ نے کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کو حقوق انسانی کا چارٹر کہتے ہیں. تو یہ انسانی حقوق وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی روشنی میں. اور جب ہم اس کو حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واحد دستاویز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں حقوق کے حوالے سے ملتی ہے. یہ تو ایک اس کا کرکس ہے, یہ ایک خلاصہ ہے. بنیادی طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جو ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی بہتری کے لیے تھی. لہٰذا جو تصورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے, انہی تصورات کی ایک جھلک ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نظر آتی ہے. اور اس میں پھر جب ہم عبد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا تعین میرا ذہن نہیں کرے گا, حق کا تعین میرا مالک کرے گا. لہذا کس موقع پر کس کا کتنا حق بنتا ہے یہ انسان اس کا تعین نہیں کریں گے, بلکہ اللہ اس کا تعین کرے گا کہ کس موقع پر کس کا کتنا حق بنتا ہے. اب اس سے بنیادی اصول بھی فرق ہو گیا. جو مغرب نے جتنے انسانی حقوق کی بات کی ہے, بیسک ہیومن رائٹس اس کا تعلق, اس کا بنیادی اصول مساوات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مساوات جو بالکل غیر فطری مساوات ہے, خود مغرب سے پوچھیں کہ مساوات پاسبل ہے, پاسبل نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسلام نے جو حقوق کا تصور دیا ہے اس کا بنیادی اصول مساوات نہیں ہے, اس کا بنیادی اصول عدل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. عدل قسط کے ساتھ جب جڑتا ہے تو بالکل اس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. بھائی صاحب نے مجھے بہت اچھا نقطہ دے دیا بات کو آگے بڑھانے کے لیے.
عدل اور قسط بنیادی طور پر مترادف ہیں. قرآن میں عدل بھی استعمال ہوا ہے, قسط بھی استعمال ہوا. لیکن جب ہم ان کو دونوں میں فرق کریں گے تو فرق صرف اتنا ہے کہ عدل ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے, اور وہ جتنا بنتا ہے نا, جتنا حصہ ہے اس کو قسط کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ جتنا حصہ بنتا ہے. لہٰذا عدل اور قسط میں مانوی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, وہ جتنا حق بنتا ہے, ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایک فرد کا حق جو ہے وہ 80% بن رہا ہو, دوسرے کا 20% بن رہا ہو سکتا ہے کسی وقت 90 اور 10 کا ریشو بن رہی ہو سکتا ہے کسی وقت 100% اس کا حق ہو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے والد کا میری کمائی میں کتنا حق ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت و مالک لابیک, بلکہ اس کی دوسری قرات یہ ہے انت و ما لک لابیک, تو اور تیرا جو کچھ ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے, تو اس کا حصہ پوچھتا ہے. تو گویا 100% ادھر چلا گیا اور ادھر. تو وضع شیء فی موضعہ, عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے دیا جائے. تو جتنے حقوق, جن کو حقوق انسانی کہہ لیجئے, حقوق العباد کہہ لیجئے, جو جن کا آپ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جھلک دیکھ لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں دیکھ لیں, یہ عدل کے اصول پر بنے ہیں اور یہ الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہیں. اور جو الہامی روایت سے کٹ کر اور انسانوں کے بنائے ہوئے حقوق ہوں گے وہ کسی ایک طبقے کی تو مفاد کے میں ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو دین کا فہم, روشنی عطا فرمائی ہے, اور ہمارے یہاں کرسچینٹی کا ایک اپنا وہ ہے, ایک پروپیگنڈا بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں, اور ہمارے جو لبرلز لوگ ہیں یا جو الہاد پرست طبقہ ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا اردو دان طبقہ, وہ عمومی طور پہ کرسچنس کی بڑی تعریف کرتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا تھا, یہ ہیومن بیسس پہ جو چیزیں ہیں, تفرق ہے یا معاملات تھے, اس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے یا اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہوئے تھے؟ اس میں انسانیت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پچھلا جو ریلیجن تھا وہ بیٹر ہے, یا یہ جو ریلیجن ہے اس میں خوبیاں زیادہ ہیں, اس میں معاملات اچھے ہیں, زیادہ ہیں, کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے یہی چیز سننے کو ملی ہے بچپن سے اب تک کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, انسانیت ایسے, اور ریلیجن سائڈ پہ کرو, اور یہ وہ. صلاح الدین بھائی, بارک اللہ فیکم, اللہ آپ سے راضی ہوں. آپ نے مدعو کیا اور ہمارے بڑے اساتذہ کے ساتھ آپ نے بٹھا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جہاں آپ نے اسلام کی خوبیوں کی بات کی, تو یہ بھی ایک اسلام کی خوبی ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. تو ایک خوبی تو نقد یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بڑوں کے ساتھ, ہمارے اساتذہ کے ساتھ بٹھا دیا. دوسرا یہ ہے کہ جب تک اسلام کے بارے میں کوئی فہم نہیں تھا, اسلام کا علم نہیں تھا, اسلام کے بارے میں عرفان نہیں تھا, اسلامی تعلیمات کا شعور نہیں تھا, تو تب تک تو پہاڑی واز کو ہم پوری دنیا میں ایسے بیان کرتے تھے کہ جیسے اس سے بہتر کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی, جس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف کہ صلح کروانے والے, کھانا کھلانے والے, بھوکوں کو پیاسوں کو پانی پلانے والے, ننگوں کو کپڑا پہنانے والے. ایک پہاڑی واز ایک اپنی یعنی ذات میں ایک بہت خوبصورت واز ہے کہ جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت تعلیمات کا مجموعہ ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو سچی بات ہے کہ اس کے آگے پھر سب ہیچ ہے. یعنی آپ نے بھی بات کی چارٹر فار دا ہیومینٹی, خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 7 یا 8 نکات بیان کیے ہیں, لیکن کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اور پھر امریکہ کے سپریم کورٹ کے باہر ان کو لکھنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا از گریٹسٹ لا گیور آف دا ورلڈ. یعنی وہ 7-8 چیزوں میں ایسے خوبصورت نکایت بیان کر دی, اور صرف انسانیت کے حوالے سے نہیں, بالکل, پھر اس میں پرندوں کے حوالے سے, جانوروں کے حوالے سے, باغات کے حوالے سے, کھیت کھلیان کے حوالے سے, اور پھر انسانوں میں بھی محض مسلمانوں کے اوپر اکتفا نہیں کیا, بلکہ اس میں غیر مسلموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا حق مارا تو حشر والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوں گے. اور جو ہمیں تانے دیے جاتے ہیں جنگ و جدل کے,
تو میں تو اپنے مسیحی برادری سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جنگ ہی پڑھ لیں, اور احکام جنگ جب پڑھیں گے نا تو اس میں پتہ چلے گا کہ جو تم سے جنگ نہیں کرتے ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کو نہیں مارا جائے گا, بچوں کو نہیں مارا جائے گا, بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا, مذہبی رہنماؤں کو نہیں مارا جائے گا, ان کی عبادات کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, ان کے کھیت اور کھلیان یہاں تک کہ چوپایوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. میں کہتا ہوں آپ اصول جنگ ہی پڑھ لیں, رسول اللہ کے اصول محبت تو بہت اعلیٰ اور الفا چیز ہے. الحمدللہ جب تک تو نئی اسلام کے بارے میں پڑھا تھا تب تک تو ہمارے لیے عیسائیت میں ایک بہت, لیکن وہ تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ تمہارے کوئی ایک گال پہ تماچا مار دے تو دوسرا گال آگے کر دو. یہ کرسچینٹی کی تعلیم ہے. اگر کوئی تمہارا کرتا لے لو تو چوغا بھی دے دو, اگر ایک کو تمہیں بیگار میں لے جائے تو دو کو اس کے ساتھ بیگار میں چلے جاؤ. لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. اور رسول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ جس دور کی بات ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور تھا جس میں اپنا کفو بی ایدیکم کے احکام تھے. تو اس میں بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رومی سپاہی ہیں تمہیں سامان اٹھاتے ہیں تو مزاحمت نہ کرو, یعنی ایک کو بھی اگر یہ تمہیں بیگار میں کہیں کہ سامان اٹھا کے لے جاؤ, دو کو ان کے ساتھ ان کو صاحب ہم دو کو بھی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ دور تھا, لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے نہ تو عمل پیرا ہونا اس پہ جو ہے وہ ممکن ہے, اور آج تک ہم نے اس کی کہیں عملی تفسیر دیکھی بھی نہیں. تو الحمدللہ اسلام از دا کمپلیٹ کورٹ آف لا, اور جو حقوق انسان کے حوالے سے بلکہ تمام چرند پرند اور انسانوں کے علاوہ مسلمان اور غیر مسلموں کے جو حقوق بیان کیے ہیں, سچی بات ہے کہ اس کا کہیں اشیر بھی ہمیں نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر جی, آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت انداز میں, مدلل انداز میں دونوں چیزوں کو کمپیریزن ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا. اب یہاں پہ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر عبد اور حقوق العباد کا تصور ہے تو پھر یہاں پہ تو پھر انسانیت, انسانوں کی آزادی, انسانوں کی خواہشات, ان کے معاملات, ان کے دل میں اٹھنے والے امنگ, تو وہ تو سارا کچھ کچل دیا گیا. تو پھر اسلام ایک کیسے ایک عدل والا دین یا مذہب ہے؟ عبد اصل میں انسان ہی ہے, اس کا نام وہ انسان جو الہامی روایت کے ساتھ جڑا ہے وہ عبد ہے, اور جو الہامی روایت سے ٹوٹ گیا ہے جی وہ انسان ہے, جو ہے تو انسان لیکن اس کے اوپر عبد کی ڈیفینیشن صادق نہیں آتی. صرف اتنا فرق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جس کو جو الہامی روایت سے ٹوٹ گیا ہے اس کے اسلام نے کوئی حقوق متعین نہیں کیے, اس کے بھی اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں, لیکن وہ بھی ڈیوائن لا کی وجہ سے ہے, وہ بھی الہامی قانون کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسے وہ ہیں آنا ہے. ایسا ایسا نہیں ہے کہ وہ جب نکل گیا اس روایت سے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں. جس میں پرندوں کے اور جانوروں کے حقوق ہیں اس میں ایک جیتے جاگتے انسان کے حقوق کیوں نہیں ہوں گے, ہیں حقوق اس میں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو شخص اس الہامی روایت سے ٹوٹ کر حقوق کو ڈیفائن کرتا ہے, یہ ڈیفینیشن غلط ہے. اصل مسئلہ حقوق کو ڈیفائن کرنے کا. شیخ صاحب میں جو بات سمجھا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ انسان اور عبد کو انہوں نے الگ کیا, چونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس کے ساتھ جڑا, انہوں نے عبد سے الگ کیا انسان صرف اس لیے کہ عبد میں اطاعت اور اتباع ہے, اور انسان کے حوالے سے انہوں نے سلوگن استعمال کر رہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی, تو اس لیے انہوں نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. میرا اس میں یہ ہے کہ یہ ترقی کے لیے, دنیا کی مادیت پرستی اور اس کی ترقی کے لیے جو آج کل ایک اور سلوگن مل رہا ہے, اور پاکستان میں بالخصوص جب یہ اقلیتوں کے معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ چیز دیکھنے سننے پڑھنے کو ملتی ہے کہ ریلیجن کو الگ کیا جائے, جیسے یورپ نے کیا تھا, جیسے مغرب نے کیا تھا. ریلیجن یا ڈیوائن تھیوری, ڈیوائن لا کو الگ کیا جائے, ہیومینٹیرین بیسس پہ الگ چلا جائے, تو پھر جا کے کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ اس کو بھی ذرا اصل میں نا اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم حقوق العباد ہے تو کیا ہم انسان کو مائنس کر دیتے ہیں؟ جی. جو لوگ اس ڈیوائن ٹریڈیشن سے کٹے ہوئے ہم ان کو الگ نہیں کرتے. اسلام میں ہر ذی روح کا حق ہے, ہر ذی روح کا حق ہے. تو جب ہر ذی روح کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے, تو انسان کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ وہ حقوق ہیں, لیکن یہ اس الہامی روایت سے جڑے ہوئے ہیں. اب مسئلہ مغرب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے, مغرب نے اپنے آپ کو مذہب سے توڑا ہے اور کانشیسلی توڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب اتفاق سے یا تاریخی کوئی انٹینشنلی ہو گیا اور انٹینشنلی ایسا ہوا کہ تاریخی عمل کے نتیجے میں ایسا نہیں, انہوں نے کانشیسلی اس کو کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صدیوں سے جو
پاپائیت تھی، جو مسیحی مقتدر طبقہ تھا، اس کے ظلم سہے تھے. لہٰذا اس تاریخی ظلم کو دیکھ کر ان کے ہاں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید دنیا کے سارے مذاہب اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک ریوالٹ جو مغرب کے اندر ہوا ہے، جس کو انلائٹنمنٹ کہہ لیں یا ان کو آپ ریفارمیشن کہہ لیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ ساری کی ساری جو آزادی کی تحریک اٹھی ہے، وہ اصل میں مسیحیت کے مظالم کے خلاف تھی. اور مسیحی یا عیسائیت یا مسیحیت وہ واحد مذہب تھا جس کو اہل مغرب جانتے تھے. لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ شاید دنیا کے سارے مذاہب اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف انہوں نے ریوالٹ کیا. اور اس ریوالٹ کا وہ ایک تو اس ریوالٹ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آل اوور تھا. وہ ایسے نہیں تھا کہ صرف اہل علم نے کیا ہو یا اہل مذہب نے کیا ہو، تمام طبقات نے کیا، عوام الناس بھی اس میں شامل تھے، حتیٰ کہ سائنسدان بھی اس میں شامل تھے. آپ اندازہ کریں کہ ڈارون ہے مثلاً، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، سوال آ گیا میرے ذہن میں اب ڈارون ہے مثال کے طور پر. جی سر. اب ڈارون کی جو اصل اس کا جو تھیری ہے، جو اصل نظریہ ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ اوریجن آف اسپیشیز کا نظریہ ہے. اچھا، وہ اگر اپنا اوریجن آف اسپیشیز کا نظریہ پیش کر دیتا، لوگ اس کو ایویلویٹ کرتے، کوئی مانتا نہ مانتا، یہ ایک الگ مسئلہ تھا. اس نے خدا کے وجود کا انکار کرنا ضروری سمجھا ہے. ٹھیک ہے. وجود باری تعالیٰ کا اس نے انکار کیا ہے. اور اس طرح کے آپ کو بیسیوں سائنسدان مل جائیں بالکل گے اور جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کرنا ضروری سمجھا. بالکل، اسٹیفن ہاکنگ سمیت. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر وہ خدا کے وجود کا اقرار کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ عیسائیت کی ایک بات ٹھیک ہے، اور اگر عیسائیت کی ایک بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب مذہب کی باقی باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. لہٰذا انہوں نے باقاعدہ کانشیسلی یہ پروسیس ہوا، اور یہ جو انلائٹنمنٹ تھی یا جس کو آپ نشت ثانیہ مغرب کے اندر تحریک سمجھتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مذہب کو بالکل الگ کر دیا، اور انہوں نے بغیر مذہب کے ایک لا مذہبیت کی، جو ارریلیجیوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، لا دینیت کی ایک تحریک تھی. اور بعد میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت ہے وہاں پہ یا یہودیت ہے، یا جو لوگ جو ہیں وہاں پہ اسلام جو ہے وہ نشانہ ہے، یہودیت بھی کمفرٹیبل ہے، عیسائیت بھی کمفرٹیبل ہے جدیدیت کے ساتھ. جدیدیت اصل میں تو لامذہبیت کی تحریک تھی، لیکن اس کے ساتھ جب یہ کمفرٹیبل ہیں تو اس کا وہ اصل میں اس لیے ہے کہ عیسائیت نے بھی اس لامذہبیت اور لادینیت کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، اور یہودیت نے بھی کمپرومائز کر لیا. انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اور اسلام کا قصور یہ ہے کہ اسلام اس مذہبیت کے ساتھ کمپرومائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس لیے پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. دنیا میں اسلام بدنام ہے، اور اسلام کے خلاف جو ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر ایک سوال عمومی طور پہ ہمیں آتا ہے کہ سائنس کے بارے میں تصور اور تخیل یہ ہے، یا سوچا سمجھا یہ جاتا ہے کہ سائنس ایک نیوٹرل چیز ہے، سائنس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلیو نہیں ہے، اور جبکہ سائنس تو باقاعدہ ایک کمپٹیٹر کی حیثیت سے ریلیجن کے ساتھ فائٹ کرتی نظر آتی ہے عمومی طور پہ جو چیز سامنے آتی ہے. اور سائنسدان جتنے، جیسے ہم اگر اپنے یہاں کے لوکل پاکستان کے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں یا باہر کے، تو وہ باقاعدہ طور پہ سائنس کا ایک میتھ، ایک بلیو، بلائنڈ بلیو جیسے ریلیجن پہ ہونا چاہیے، ویسے سائنس پہ بھی ہے لوگوں کا، خدا کو چھوڑ کے یا اللہ سے بائک آؤٹ کر کے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ارتداد، جدیدیت ارتداد کی کوئی شکل؟ بالکل غلط تصور ہے سائنس کے. آپ کو جو یہ آپ نے کہا کہ سائنس مد مقابلہ مذہب کی، یہ بات ہی غلط ہے. یعنی قرآن کے اندر اگر تو سائنس اگر تو سائنس نام ہے نیچرل فینومیناز کا، ٹھیک ہے، اور نیچرل فینومیناز کو ایکسپلور کرنے کا، تو یہ اس کا مذہب کے ساتھ یہ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ قرآن کے اندر کم از کم 700 آیات ایسی ہیں جو نیچرل فینومیناز سے متعلق، جو سائنس کو بنیادیں فراہم کرتی ہیں. بالکل، اور سائنس کی بنیادیں وہاں سے آپ کو ملتی ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ اس کو ایکسپلور کرتے جائیں، اور دنیا کو ایکسپلوریشن کا جو عمل ہے، دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایکسپلینیشن ہے، ایک ایکسپلوریشن ہے. تو ایکسپلوریشن ہو رہی ہو یا ایکسپلینیشن ہو رہی ہو، دونوں صورتوں میں سائنس جتنا بھی آگے بڑھتی جاتی ہے، دیکھیں اس کے راستے کے مختلف مراحل ہیں، اور کسی مرحلے پہ سائنس کا نتیجہ وہ مذہب کے اپوزٹ نظر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹ گول پر یا الٹیمیٹ سٹیج پر نہیں پہنچی. اس لیے راستے میں دیکھیں سائنس تو ہر 50-100 سال کے بعد اپنے نتائج بدلتی رہتی ہے. اس لیے ہم سائنس کی کسی بات کو مذہب کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، لیکن
یہ بالآخر جب وہ الٹیمیٹ نتیجے پہ پہنچے گی کسی بھی ایک فیلڈ کے اندر یا کسی بھی ایک کمپوننٹ کے اندر، جب بھی وہ اپنے الٹیمیٹ نتیجے پہ پہنچے گی تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ یہ جو ارد گرد بنائی ہوئی کائنات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کائنات کی نشانیاں وہ چاہے قیامت تک ایکسپلور ہوتی رہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نشانیاں اور جو قرآن پاک کے اندر نشانیاں ہیں اس کے اندر کوئی تضاد آ جائے. بالکل ٹھیک. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں اصل میں تو یہ عربی کے جملے ہیں، فقرے ہیں. فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو نہ جملہ کہا ہے نہ فقرہ کہا ہے، ان کو آیت کہا ہے. یہ آیات ہیں. آیت کا معنی نشانی. تو یہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے آفاق و انفس میں، وہ بھی نشانیاں ہیں. اچھا، ان نشانیوں کو جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے ان کو سائنسدان ایکسپلور کرتے ہیں، اور جو قرآن کی نشانی ہے اس کو علماء ایکسپلور کرتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت شاندار. لیکن جب کبھی یہ ایکسپلور ہو کے سائنس اگر اپنی الٹیمیٹ نتیجے پہ پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم. ہم ان کو وقتاً فوقتاً آیات، اپنی نشانیاں آفاق و انفس کے اندر دکھاتے رہیں گے، اور یہ وہ ہیں جو لیبارٹریز کے اندر اور مختلف جو سائنسدانوں کے تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں آتی ہیں وہ ہم دکھاتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق. پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن نے جو بات 1500 سال پہلے کہہ دی تھی وہی سچ. اور پھر شاہ صاحب قرآن دائی بھی ہے، یعنی غور و فکر کر رہے ہیں، نہ فی خلق السماوات والارض، بار بار کہتا ہے افلا تدبرون. اگر غور و فکر نہیں ہوگا اور وہ ایکسپلوریشن اور ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، کائنات کے اندر غور و فکر نہیں ہوگا، تو قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ معدوم رہے گا، اور اس کے اوپر عمل معدوم رہے گا جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے. لہذا سائنس جو کام کر رہی ہے، البتہ سائنس کا ایک کمپوننٹ ایسا ہے جو تھیریز کے اوپر مبنی ہے، جو مفروضوں کے اوپر، ایزمپشنز کے اوپر مبنی ہے، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ کوئی بھی شخص بیٹھا بٹھایا ایک جو ہے وہ اپنی وہ ذہن کے اندر بیٹھے کو اس کا مفروضہ آ جاتا ہے اور اس کو سائنس بنا کے پیش کر دیتا ہے، اس کا کوئی تعلق. یہ ایسا کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے مضامین ہیں جس تک ابھی انسان کی عقل اتنی بلوغت کو پہنچی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. جس طرح آج سے 500 سال یا 1000 سال پہلے کچھ قرآن کی ایسی آیات تھی کہ جس کو تصور میں لانا یعنی محال تھا، اور آج سائنس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بالکل وہ ممکن ہے، اور قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ شاید یہی دور تھا. نہیں، بالکل ایسے ہے نا. یہ تو دیکھیں قرآن پاک کی جو آیات متشابہات ہیں، دیکھیں محکمات اور متشابہات. متشابہ آیات جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، ود دا پیسج آف ٹائم سمجھ آ جائے گا. متشابہ آیات محکم ہوتی جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج ایک آیت متشابہ ہے اور کل کلاں جا کے اس کا کوئی مفہوم متعین ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے اچھا اس کا مفہوم یہ تھا، تو پھر وہ آیت اس کے بعد محکم ہو جائے گی. اور لہٰذا یہ محکم اور متشابہ کا اس لیے جو آن گوئنگ پروسیس ہے تحقیق کا، تفکر کا، تدبر کا، قرآن اس کو پروموٹ ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن اس کو انڈورس کرتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کے ذریعے سے ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ڈائمنشن پہ ہو اور ٹھیک نتائج اپنے حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. اچھا عبدالوارث بھائی، مجھے یہ جاننا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انسان کے حقوق ہیں جو بتائے جاتے ہیں، اویئرنیس دینے کی مہم چلائی جاتی ہے، اس میں کہاں تک ایک غیر جانبداری آپ دیکھتے ہیں مسلم امہ کے حوالے سے اور نان مسلم کے حوالے سے؟ مسلمانوں کی طرف سے جی نہیں، نان مسلم کی سب سے بڑا تو UN ہے نا، وہ سب کہہ رہے کہ بھائی میں انسانی حقوق کا بہت بڑا چیمپئن اور محافظ ہوں، اور یہ نیشنز جو ہیں یہ بڑا حقوق کا خیال رکھتی ہیں، اور پھر وہاں سے ایڈس جاری کی جاتی ہیں، دیگر چیزیں چلائی جاتی ہیں، فنڈڈ جو مہم ہے، ایجوکیشن پروگرامس ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ دونوں ریلیجنس کا آپ کو ایکسپوئر بھی رہا ہے اور آپ کا دونوں کمیونٹیز کے ساتھ اب بھی تعلق ہے اور آپ ماشاءاللہ ان کی فلاح کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایکولی لے کے سب کو چل رہے ہیں جیسے ان کا کہنا ہے ہیومن رائٹس کا جو ایک تصور ہے ان کا وہ عام ہے سب کے لیے، کرنٹلی دیا جا رہا ہے، اور اس کے اکارڈنگ ان کا عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ بارک اللہ فیکم. اصل میں یہ سوال کر کے نا آپ نے آج کی مجلس کا کفارہ ادا کر دیا ہے. حال ہی میں فلسطین میں جو 47,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا نا، انہوں نے کچھ ایسے اداروں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ جو
ہیومینٹی کے چیمپئن بنے ہوئے تھے. یونیسیف جو بچوں کے حقوق کی بات کرنے والا تھا, UN جو ممالک کے انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والے تھے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنے کا جو ہے وہ ایک چیمپئن بنا ہوا تھا اور دعوے دار تھا. اللہ کی قسم ان 47,000 لاشوں نے شہداء نے ان اداروں کو ننگا کر کے رکھ دیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ محض ادارے سرکس کے ادارے ہیں اور یہ ہمیں بندر بنا کے نچا رہے ہیں. یعنی آپ نے دیکھ لیا, ویئر از یونیسیف, ویئر از ہیومن رائٹ فار دا ہیومینٹی, ویئر از یور UN. آپ دیکھیے کہ یہ کہاں پہ ادارے, یعنی وہاں آپ یہاں جو پولیو کے قطرے نہ پھیلانے کے اوپر ایک مرڈر کے کیس کے اوپر پولیس اتنی فاسٹلی رسپونڈ نہیں کرتی کہ جتنی کوئکلی قطرے نہ پھیلانے کے اوپر جو ہے پولیس رسپونڈ کرتی ہے. آج فلسطین میں بچے پانی کی بوند بوند سے ترس رہے ہیں. کہاں ہیں ہمارے وہ ادارے جو انسانیت کے جو ہے وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں؟ اور تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. سچی بات ہے کہ ہم ان کو کیا روئیں, اس وقت تو ہمارے اپنے 57 مسلم ممالک جو ہے وہ زندہ انسانوں کا قبرستان بنے ہوئے ہیں. Exactly. تو ہم نے دیکھ لیا, اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ایسی بڑی مثال ہے ان حقوق کے ٹھیکیداروں کی کہ جن کے بارے میں ان کے اپنے لوگ بھی بل بلا اٹھے ہیں. آپ دیکھیں کولمبیا اور دیگر یونیورسٹیوں میں, امریکہ میں, فرانس میں, یہاں تک کہ جاپان میں جو ہے وہ احتجاج شروع ہو گئے کہ ہم تو چیمپئن تھے حقوق کی, جو ہے وہ مساوات کی بات کرنے والے, حقوق کی بات کرنے والے, ہیومینٹی کی بات کرنے والے, ہم تو علمبردار تھے, لیکن ہمارے ادارے یعنی ان کے اداروں کے اوپر ان کی اپنی عوام ایک سوالیہ نشان انہوں نے بنا کے رکھا. بالکل. تو آپ کے سامنے میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی تفصیلی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ وہ ادارے ہیں کہ جو ہمیں دکھایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو ایک کتا جو ہے وہ نہر میں ڈوب رہا ہے اور ہیلی کاپٹر ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لوگوں کے ہاتھوں کی چین بن کے اس کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے. ان کی پولیس اور ان کی فوج جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی تھی. کیوں؟ ایک کتا پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے. اور یہاں پوری انسانیت 17 لاکھ لوگ سٹک کے اوپر لگے ہوئے ہیں رفح کے اندر. ان کو ہر لمحے یہی ہوتا ہے کہ اب آئی, اور اس کو کیا ڈکلیئر کیا گیا؟ سیف پیسج ڈکلیئر کیا گیا, سیف زون ڈکلیئر کیا گیا. اور پوری انسانیت کے جو ادارے ہیں وہ جو ہے وہ ایک زندہ لاش بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مرے اور ان کے لیے کب ہم جو ہے وہ. تو پھر میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو US ایڈ یا برٹش ایڈ یا اس طرح کے جتنے پروگرامس کرائے جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز کے اندر یا دیگر اداروں میں, اور ان کو جناب وہ کہا جاتا ہے جی ہم آپ کے روزگار کے, آپ کی کھانے پینے کے اور اس کے لیے آپ کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پھر کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے خاص کر پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, اسلام سے بیزار کرنے کا ایک بہانہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ الحاد کو پھیلانے کا ایک بہانہ ہے. انہی ہیومن رائٹس کے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے پروگرام کو جو ہے وہ جو ترویج دی جا رہی ہے. اور کہیں کہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ عیسائی مشنری جو ہے وہ کھلم کھلا اپنی عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو سچی بات ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک وہ ذریعہ ہے جس کو حافظ جو ہے پھر اس پہ کمپرومائز کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر جی, بڑے اچھے سے انہوں نے دنیا کی جو بڑے چیمپئن بنے ان کی منافقت پہ بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اسلام پھر ایک فرد کے یا ایک انسان کے حقوق کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے یا بتاتا ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح سے محافظ ہوتی ہے, اور پھر یہ کیا معاملہ ہے, یہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں, اسلام نے تو وہ تعلیمات دے دیں جس کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ایک اس کی تھیوری ہے اور ایک اس کا پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے. تو تھیوری بھی ہمارے سامنے ہے اور پریکٹیکل بھی ہمارے سامنے ہے. رہ کی بات یہ ہے کہ بعد میں اگر مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اسلام کا بھی قصور نہیں ہے, اس کی تھیوری کا بھی قصور نہیں ہے, اور اس پریکٹیکل کا بھی قصور نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمیں دیا, انہوں نے ہمیں دے دیا. اب اس کے بعد جو ہمارے علماء ہیں, جو ورثۃ الانبیاء ہیں, وہ اس کو آگے پہنچا تو رہے ہیں, لیکن عمل کرنا ہے. دیکھیں, کسی دریا کے اوپر پل نہ ہو تو کوئی شخص آ کے وہاں پل کی ضرورت پہ تقریر کرے گا کہ یہاں پل ہونی چاہیے. اس نے وہ بیچارہ نہ نقشہ بنا سکتا ہے, نہ وہ اینٹیں لا سکتا ہے, نہ وہ شریعہ لا سکتا ہے, نہ وہ اس کے اوپر
کوئی بھی پریکٹیکل کام کر سکتا، وہ صرف وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی ضرورت اور اہمیت لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ یہاں پل کی بڑی اشد ضرورت ہے. بالکل صحیح. لہٰذا اس کو کہنا کہ یہ غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے، تو ٹھیک تو اس نے کرنا ہے نا. اب لوگ آئیں، اس کی ضرورت و اہمیت کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کریں. پھر کوئی شخص آئے گا جو نقشہ بنانے والا ہوگا، کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا اور کوئی انجینئر ہوگا جو آ کے اس کی پلاننگ کرے گا، اور پھر پورا عملہ ہوگا جو آ کے اس کو بنائے گا. اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر ہوگا، ساری چیزیں اس کے بیسک میٹیریل حاصل ہوگا، تو پھر جا کے وہ پل بنے گا. اب وہ کسی نے بنانا ہے کہ نہیں بنانا. بالکل ٹھیک. اسلام از دیئر، اور اسلام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہے. کوئی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ابھی جس بات کی وارث بھائی نے پوری ہمیں تصویر کشی کی، اس میں کون سی بات ہے جو پوشیدہ ہے؟ بالکل صحیح. اور جو آپ نے آخر پہ سوال پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا جی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کی نہیں ہے، ہر چیز تو واضح ہے اور ایک ہی علاج ہے. آپ فلسطینیوں کے لیے ہم کہتے ہیں وہ 47,000 شہید ہوئے پڑے. رفح کے اندر اب جو چند لاکھ ہیں موجود، ان کی ساری زندگیاں ان کی ایٹ سٹیک ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں جی ہم جلسہ کر لیں گے، ہم بالکل صحیح. کانفرنس کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں جلسہ کر کے، کانفرنس کر کے. لیکن یہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ فلسطینیوں کو تو اس بات کا فائدہ ہے کہ آپ اعلان جہاد کریں اور آپ اسرائیل کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ 57-58 اسلامی ملک اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور میں تو ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لڑتے لڑتے مر جائیں تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اللہ کے انشاءاللہ. اور یہاں یہ جو خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے پکڑے جائیں اللہ کے ہاں. لیکن جو آپ نے کہا کہ عوام کے حقوق اور حکمران، تو یہ ہر ایک کے حقوق سب کو پتہ بھی ہے، واضح بھی ہیں، اسلام نے دے بھی دیے ہیں. اب کوئی نہیں کرتا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ قیامت والے دن جواب دہ ہوگا. میں تو عرض کرتا ہوں بات صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، فلسطینیوں کے علاوہ بھی جتنے معاملات ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہوتے ہیں یا ہمارے سپہ سالار ہوتے ہیں. نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن جواب تیار کر رکھیں اللہ کو دینے کے لیے. بالکل ٹھیک. یہ ہے عوام الناس کے حقوق کا. عوام تو ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتی، عوام تو کمزور ہے. لیکن عوام کے اگر یہ حقوق نہیں دے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رعیت دی، مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے رعیت دی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تو ہے ہی واضح کہ ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ظاہر ہے ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، تو جو حکمران ہوتے ہیں وہ پورے ملک کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور جن کے پاس جتنا، اگر کسی کے پاس کوئی ایٹمی طاقت ہے تو وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا کسی کو اگر اللہ نے رعیت دی، دیکھیں ان کی مجبوریاں ان کے پاس، ہمیں نہیں پتا، وہ مجبوریاں اپنی وہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھے. ہم نے نہیں جواب لینا، اللہ نے لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حدیث میں مکمل کر لوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رعیت دی اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرتا تھا، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، اور اس حال میں وہ مر گیا، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں پھر جو ہر شخص نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، ہم تو صرف بتا سکتے ہیں نا، کرنا ہے جو شخص جس ایریا آف جورسڈکشن میں بیٹھا ہے اس نے کرنا ہے. لہٰذا یہ نہ کہیں کہ اسلام میں جو حکمران اور رعایا کے کوئی حقوق کا تعین میں کوئی کمی ہے یا اس کی ایکسپلینیشن میں کوئی کمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بات عمل کی ہے. میں اگر عمل نہیں کرتا، میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے گھر میں عمل نہیں کرتا تو میں عملی طور پر میں پکڑا جاؤں گا یا اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے گا. اچھا شیخ صاحب، پاکستان کے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ 75 ایئر ہو گئے ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے، انڈیپینڈنٹلی رہتے ہوئے پاکستان کو. پاکستان میں ایک عام بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے یہاں پہ مجھے صحت کے مسائل ہیں، مجھے یہاں پہ ویلفیئر کے معاملات ہیں، مجھے یہاں پہ جابس کے مسائل ہیں، روزگار کا دیگر چیزیں ہیں ساری، تو میں یہ حقوق کیسے حاصل کروں؟ ایک تو سوال یہ ہے. پھر کچھ لوگ اس کو اپنے انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں جناب ویپن، اور وہ گورنمنٹ کے جو
ہیں اداروں کے لوگ Violation الجھ میں چلے پڑتے جاتے ہیں، ہیں۔ وائلیشن کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں مرو پسو جو مرضی ہے، ہم بس یہاں پہ سروائیو کر کے مر جاتے ہیں یا جو بھی. کچھ لوگ پھر باہر نکلتے ہیں. تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک ویلفیئر اسٹیٹ یا جس طرح کا تصور اسلام دیتا ہے، اور ایک عام بندے کو پھر کیسے اپنی زندگی کو بیلنس کرنا ہے اس میں؟ حقوق حاصل کرنا اور حقوق حاصل کرنے کے لیے تحریک چلانا، اس کو اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسلام نے اپریشیٹ کیا ہے ذمہ داری کو ادا کرنے کو. لہذا آپ بطور عوام، آپ جس بھی منصب پہ ہیں یا جس بھی جگہ پہ ہیں، اپنے ایریا آف جیورسڈکشن میں آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. آپ دوسروں کو آپ کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جتنی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، لیکن لوگوں کو اس سے کروا لینا، اور کروانے کے لیے اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ایجیٹیشن شروع کر دینا، اور پھر لوگوں کو اس کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کو اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہ بالکل ہمارا اپنا طریقہ ہے. اور کسی ملک کے اندر کرپشن ہو جائے اور کرپشن کا دورہ ہو جائے اور لوگ کہیں کہ کام کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنی ذمہ داری میں خود پکڑا جائے گا. میں اپنی ذمہ داری میں پکڑا جاؤں گا، میں کسی دوسرے کی ذمہ داری میں نہیں پکڑا جاؤں گا. صرف اس صورت میں، ہاں میں اگر کہتا نہیں ہوں، میں نے اگر اس کو جو میری ذمہ داری ہے، اور کہنا بھی میری ذمہ داری میں شامل ہے نا. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا جو ہے یہ اللہ نے ہمارے ذمہ ہی نہیں رکھا. بالکل ٹھیک. ہمارے ذمہ رکھا ہے رائٹ ڈائمینشن میں کوشش کرنا، رائٹ ڈائمینشن میں کوشش کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل چاہتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ مسلمان بن جائیں اور ہدایت مل جائے. تو انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں کسی کو ہدایت دینے، تو ہم کیسے حکمرانوں کو کیا، عوام کو کیا، کسی کو بھی نہیں دے سکتے. لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اگر ہر شخص، ہمارے ملک کا آپ نے اسپیسیفکلی بات کی، ہمارے ملک میں جو صورتحال بنی ہے، آپ ایک ایک بندے سے جا کے پوچھیں اور ایک ایک بندے کے کردار کا جائزہ لیں کہ کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. چائے بنانے والے سے چائے تو ٹھیک نہیں بنتی، بات کر رہا ہے ملکی سیاست سے، اس کا کیا تعلق ہے ملکی سیاست کے ساتھ؟ اور سیاست دانوں کو برا کہہ رہا ہے، علماء کو برا کہہ رہا ہے، فلاں کو برا کہہ رہا ہے. بھئی تیرا کام ہے لوگوں کو اچھی چائے بنا کے دینا، تم لوگوں کو اچھی چائے بنا کے دو. اور جس شخص کا جو کام ہے، اب یہ جو ملازمین ہیں، چھوٹے چھوٹے ملازمین، یہ سارے ریاست ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں ریاست کو، مل کے یہ ریاست بنتی یہ سارے مل کے ریاست بنتی ہے. ریاست کون ہے؟ ریاست مطلب میں بھی سرکاری ملازم ہوں، میں بھی سرکاری ملازم ہوں. تو جو سرکاری ملازم ہے، چاہے کوئی جتنا مرضی چھوٹا ملازم ہے، وہ ریاست ہے. لہٰذا اگر اس نے ریاست کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ گالی دیتا ہے ریاست کو کہ ریاست ٹھیک نہیں ہوتی، تو پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اگر ایک بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے 100 خراب بندوں میں سے ایک بندہ تو ٹھیک ہو گیا، باقی 99 رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹھیک کر دے گا، ان کی بھی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری ادا، حقوق کے مطالبے کی بجائے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. کرنا شروع کر دے گا تو ملنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبدالوارث بھائی، یہ جاننا ہے کہ آپ نے بڑے اچھے سے یہ فلسطین کے مسئلے پہ بات کی ہے، اور اس پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان، عراق، برما، انڈیا اور دنیا کے کئی ممالک اور خطوں میں مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیسے رکے گا؟ یہ کیونکہ صرف مسلم کے خلاف ہو رہا ہے یا نان مسلمس کے خلاف بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا کرنٹ سچویشن میں واٹ از دا سولوشن. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا 2 نکاتی ایجنڈا بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک تمہارے اندر اتحاد اور دوسرا جہاد، یعنی اس سچویشن سے کہ ہر طرف سے برما میں آپ کو پتہ ہے آج کل پھر وہ زیر آتاب ہے مسلمان، کشمیر پچھلے 75 سال سے زیر آتاب ہے، افغانستان ابھی اس دلدل سے نکلا ہے، شام بھگت چکا ہے، لیبیا جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا دھواں ابھی تک وہاں سے اٹھ رہا ہے، عراق دیکھ لیجئے، اس کے بعد فلسطین، غزہ، رفح اس وقت جو سچویشن ہے. تو مولانا سے پوچھا کہ مولانا حل بتائیے، اس کا حل کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا تھا کہ ایک اتحاد اور دوسرا جہاد، اور جہاد کو ہم یکسر تبدیل کر چکے ہیں، اس لیے
کہ جنگ و جدل سے تو بدامنی پیدا ہوتی ہے. پچھلے 250 سال سے امریکہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ حالت جنگ میں نہ ہو. کبھی وہ ویتنام میں جنگ کر رہا ہوتا ہے, کبھی ہیروشیما کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے, کبھی ناگاساکی میں جنگ کر جاپان کے ساتھ, چین کے ساتھ, کبھی یعنی کوئی ایسا دن نہیں گزرا 250 سال میں کہ وہ جب حالت جنگ میں نہ ہو. لیکن کامیابی اور کامرانی کی راہ پر ہے. جاپان حالت جنگ میں تھا, آج پوری دنیا کی جو کامیاب سویلائزیشن یا اپنا ممالک ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. روس کو آپ دیکھ لیجئے, چین کو آپ دیکھ لیجئے. تو ہمیں یہ لالی پاپ دے دیا گیا کہ میاں جہاد کا تو نام بھی نہیں نہ لینا. اور پھر اگر ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ عبدالواز بھی جہاد کا ذکر نہ کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر جہاد کا نام لے لینا تو پھر قرآن مجید کو اپنے گھروں سے نکال دیجئے. 550 آیات ہیں اس میں. رسول اللہ کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ جہاد میں گزرا ہے. صحابہ کرام علی, عثمان, ابو بکر اور عمر کے نام کیوں بچوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جبکہ ان کی تو زندگیاں انہوں نے کھپا دی جہاد. اور جہاد کو اٹسیلف کوئی بری شے نہیں ہے, ایک جد و جہد ہے. امن قائم نہ ہو تو اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے, اور امن کو قائم رکھنے کے لیے تلوار کو جو ہے وہ اب نیام سے باہر رکھنا پڑتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ عورتیں جب سے پردے سے باہر نکلی اور نیام کے اندر تلوار گئی ہے, فتنہ اور فساد ذلیل و رسوا ہے. اور جب تک ہماری پردے کے اندر عورتیں تھیں اور نیام کے باہر تلواریں تھیں, کسی کی مجال بھی نہیں تھی کہ وہ ہماری طرف کوئی دیکھتا. تو بھائی جان اس کا سمپل یہی ہے کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. اور دوسرا کہ جب تک اپنی بچوں کی, عورتوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, اپنی زمین, اپنی اموال اور جائیداد کی حفاظت کے لیے تلوار کا استعمال نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام عبادات ایک اونٹ کی مانند ہیں اور جہاد اس کی کوہان ہے. اور جب آپ نے کوہان کو ہی چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ ذکر و اذکار کرتے رہے. اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اور اتحاد کے حوالے سے قرآن چیخ چیخ کر پکارا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. رسول اللہ فرماتے ہیں المسلمون کجسد واحد. لیکن سچی بات ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ واحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. اسلام قبول کیا ویسا ہی پایا. میں نے قرآن میں پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ میسنجر آف لارڈ, ویسے ہی پایا. میں نے پڑھا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو معجزہ بھی ہے, پوری دنیا کے مسائل کو ایڈریس کرنے والی کتاب ہے. اللہ کی قسم ویسے ہی پایا. لیکن میں نے پڑھا کہ المسلمون کجسد واحد اور انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم کی مانند ہے. سچی بات ہے کہ یہ مجھے آج تک نہیں ملا. میری اماں نے مجھے کہا, ڈاکٹر صاحب بہت جذباتی بات ہے یہ, میری اماں نے مجھے کہا کہ پتر تو بڑا جھوٹا ہے. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا تو جدو منو اسلام دی دعوت دینا سا تو کہنا سا کہ اماں اسلام قبول کر لو, تو میں تینوں پوچھ نہیں سا کہ اسلام عورت دے حق کے حقوق کی بیان کرتا. تو میں کہا اماں مسلمان ایک عورت کی عزت کے اوپر بھی جب غیر مسلم ہاتھ ڈالتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. میری اماں نے کہا کہ کڈا جھوٹ ہے تو, اج 47,000 مسلمانوں گاجر اور مولی دی طرح کٹ کے رکھ دیتا ہے, اج مسلمان جہاد دا نام کیوں نہیں لیندے؟ 9,000 عورتوں کی عزت لوٹ کے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. زندہ زمین کے اندر, بلڈنگوں کے اندر 17,000 عورتیں دفن ہیں. بھائی اج تیرے مسلمان کے کڈا تو جھوٹا ہے. میں نے جھوٹ بولیا سی. میں نے کہا اماں نہ اسلام جھوٹا ہے نہ میرے رسول کا فرمان جھوٹا ہے, ہاں آج کا مسلمان ہی جھوٹا ہے. عمل میں کوتاہی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. میرے عزیز ہمارے پاس صرف یہی 2 راستے ہیں. اقبال چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی, میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہینے کو ہستانی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہ وہ قوت ہے جو صورت گھیرے تقدیر ملت ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, وہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں اقبال نہ تیری گل سمجھ آ, سانو اللہ اور رسول دی گل نہیں سمجھ آئی, تو سانو آپ ہمیں کیا جو ہے وہ سبق پڑھا رہے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر, ہمارے علماء کرام, عمل کی کمی ہے, عمل ممبر و محراب سے اللہ تعالیٰ یہ آواز کو جو ہے وہ اجاگر فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تاتاریوں سے ہم نے نجات لینی تھی تو علماء کرام نے ہمیں جذبہ جہاد بتایا, ہمارے اندر گرم لہو جو ہے وہ دوڑا دیا. جب بلغاریوں سے ہم نے آزادی لی, پھر ہم نے تحریک آزادی ہند کی, پھر ہم نے ہندو بنیے سے آزادی حاصل کی, 20 لاکھ جانیں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر علماء کرام نے. ڈاکٹر صاحب آج علماء کرام یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ میاں اگر مصر, شام اور لیبیا
اور یمن کے اوپر جہاد فرض ہے اور وہ نہیں کر رہے, تو یہ تسلسل کے ساتھ تمہارے اوپر آن چکا ہے اور اب تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. تو کیوں یہ آج ہمارے ممبر و محراب سے ڈاکٹر صاحب بات نہیں ہو رہی؟ بس جن کو اللہ نے توفیق دی ہے بات ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو رہی, ہو تو رہی ہے, لیکن وہ شاید اتنی موہوم آواز ہے کہ جو شور ہے پوری دنیا میں تہذیبوں کا, لادینیت کا اور ثقافت کا اور مغرب اور مشرق کو ملانے کا اور عالمگیریت کا, اس میں دب جاتی ہے آواز. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آوازیں نہیں ہیں, آوازیں ہیں, لیکن جس قدر مضبوط آواز ہونی چاہیے تھی شاید ویسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جاننا ہے, لٹرلی میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے اس حوالے سے جو انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور امت کا جو درد ہے وہ تو ہر ایک کے دل میں ہے ہی. لیکن یہاں پہ پھر یہ ہے کہ کیا یہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے, ہماری قوم کیا دیوس ہو چکی, بے پردگی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیا قوم دیوس ہو چکی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ آزادی اظہار, آزادی آف فریڈم آف ایکسپریشن اس سلوگن کے ساتھ, اور ہمارے یہاں پہ تو بالخصوص مارچ کے مہینے میں اور فروری کے مہینوں میں 2 مہینوں میں بڑی بہودگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے مختلف مقامات پہ, مختلف ڈیٹس پہ. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا ہم واقعی اس جہاد سے دوری اور یہ دیوسیت کی طرف جا رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ, یا آزادی اظہار خیال کے نام پہ, یا آزادی اظہار رائے کے نام پہ؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ دیوس کی بات کرتے ہیں تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیفینیشن کی ہے, اور وہ ڈیفینیشن جس کے اوپر صادق آئے گی وہ دیوس ہوگا. جس کو اگر غیرت نہیں آتی اپنے اہل خانہ کے حوالے سے, اور وہ دنیا کے سامنے اس کو اگر بے پردہ دکھاتا پھرتا ہے, یا اس کے گھر کوئی نامحرم لوگ آتے ہیں, اس کی بہن بیٹیوں کو ملتے ہیں اور اس کو غیرت نہیں آتی, تو یہ دیوسیت کی انتہا ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ امت ہو گئی ہے, یہ ہونے جا رہی ہے, یہ فلاں ہو گیا ہے, فلاں نہیں ہوا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اور جو معاشرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق ہوگا وہ دیوس ہوگا. اور ہیں بہت سارے لوگ ہیں, اور بہت سارے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی دیوس نہیں ہیں, اور وہ غیرت مند ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو غیرت دی ہوئی ہے. لہٰذا کسی ایک کے اوپر حکم لگانا یہ مشکل ہے, اور اوورآل کہنا کہ یہ سارا معاشرہ ایسا ہو گیا, یہ پوری امت ہو گئی ہے, یہ بھی مشکل ہے. لیکن جس کے اوپر صادق آتی ہے وہ بہرحال دیوس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ جب حقوق ڈیفائنڈ ہیں, بتائے گئے ہیں, تو پھر ایک مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر ایک نان مسلم جیسے اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں, معاملات ہیں, اور پھر ہیومنٹیرین بیسس پہ بھی ہمارے حکمران دعوے کرتے ہیں. تو کیا کوئی غیر مسلم حاکم بن سکتا ہے؟ اور اگر بن سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں بناتے, اور اگر نہیں بن سکتا تو قباحتیں کیا ہیں؟ نہیں, دیکھیں جی, مسلم اسٹیٹ کا حکمران جو ہے کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا. جو دیر آر سرٹن لمٹس, یعنی غیر مسلم کو حقوق تو دیے گئے ہیں, لیکن وہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سارے حقوق عدل کی بنیاد پر ہیں. آپ لاجیکلی بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی ملک کی 96% آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے, اور ان میں سے 4-6% جو ہیں وہ نان مسلم ہیں, تو 4-6% کو ان کا حکمران بنا دیا جائے, یہ لاجیکلی درست ہے؟ کسی جمہوری ملک میں کسی جمہوری روایت کے مطابق بھی درست نہیں. بالکل ایسے. لہٰذا یہ بالکل درست نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے بھی, اور اسلام کا کوئی قاعدہ کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے جو انسانیت کی لاجک جو انسانوں کے اندر فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس فطرت کے خلاف ہو. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہو جاتی ہے, وگرنہ جو انسانوں کی عام فطرت ہے تو اس کے یہ صحیح اس کے مطابق. لہٰذا حکمران تو نہیں بن سکتا, لیکن ان کے جو باقی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ان حقوق کو انشور کرنے کی ذمہ داری مسلم حکمرانوں کی لگائی ہوئی کہ مسلم حکمران جو ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں. لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ وہ حکمران نہیں بن سکتا لہٰذا کوئی مسلمانوں یہ غیر مسلموں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے, یہ غلط تصور ہے. کیونکہ کسی بھی جگہ پہ جو اکثریت ہے, آپ جمہوریت کے اعتبار سے دیکھ لیں, اب دیکھیں ملائیشیا ہے 51% مسلمان ہیں, 49% نان مسلم ہے, وہ مسلم کنٹری ہے. بالکل ٹھیک. 1% جو ہے وہ ان کے زائد ہے پرسنٹیج, تو وہ مسلم کنٹری ہے. لہٰذا آپ یہ کہیں کہ باقی 49 کے حقوق نہیں ہیں, حقوق ہیں, لیکن حکمران جو ہے وہ نان مسلم بنے گا تو وہ 51% کی جو اکثریت ہے ان کے حقوق متاثر ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب اس میں جو اعتراض کرتے ہیں نا پاکستان کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ان سیکولرز اور لبرلز کو اور نان مسلمس کو پہلے ان کنٹریز سے پوچھنا چاہیے کہ جو نان مسلم ہیں لیکن وہاں کوئی مسلمان جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتا، تو پہلے ان سے پوچھیں، وہ آپ کو یہی لاجک دیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پہ پھر آپ سے ایک اور سوال کر کے پھر عبدالوارث بھائی کی طرف جانے لگا ہوں. جیسے جڑامالہ واقعہ ہوتا ہے، سرگودا کا واقعہ ہوا، لاہور میں ہوا، قصور میں ہوا، یا سری لنکا کے مینیجر کے ساتھ سیالکوٹ میں جو ہوا ہے، تو پھر اس طرح کے جو واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، انہیں پھر مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کی پامالی اور ان کے دہشت گردانہ اور اس طرح سے، پھر یہ کیا ہے؟ کیا حاکم فعل ہے؟ جس طرح ہم باقی اعمال کے اندر بد عملی اور بے عملی کا شکار ہیں، اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہوا ہے جو اشتعال پسندی اور معاشرتی جو بے حسی ہے اس کا ایک شاخسانہ ہے. اور اگر آپ اس کو پس منظر میں دیکھیں کہ اس میں یہ چنگاری بھڑکی کہاں سے اور یہ الاؤ کیسے بنا، اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرسنل ریزنز نظر آئیں گے جس کو بعد میں مذہبی رنگ دیا گیا. اور کوئی بھی واقعہ، جتنے بھی واقعات، اور میں کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر سارے واقعات کی اب تو تحقیقات ہو چکی، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرسنل ریزن تھی، اور اس پرسنل ریزن کو یہ ہماری جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو امت مسلمہ کے اندر اور پاکستانیوں کے اندر جو من حیث القوم جو ایک کرپشن آ گئی ہوئی ہے، اور ہم کرپٹلی سوچتے ہیں، ہم غلط سوچتے ہیں، لہٰذا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. تو اسی طرح کی باتیں، جڑا والا واقعہ تھا اس کے پیچھے بھی پرسنل واقعہ موجود تھا، سیالکوٹ کا واقعہ تھا اس کے پیچھے بھی پرسنل واقعہ موجود تھا. تو جہاں بھی کوئی پرسنل واقعے کو آپ مذہبی رنگ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مذہب غلط ہے، یہ مذہب. اور پھر اس میں یہ سمجھتا ہوں اس کا دوسرا پہلو جو ان ریسنٹ واقعات کے اندر ہمارے سامنے آئی ہے، ابھی سرگودا کا واقعہ ہوا ہے یا جڑا والا کا واقعہ ہوا، اس میں جو مسلمان علماء کا جو کردار ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہے. یعنی اس سے پہلے ماضی بعید کے واقعات میں ایسا ہو جاتا تھا کبھی کہ مسجد میں آ کے کسی نے اعلان کر دیا، یا کسی مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی انہوں نے اعلان کر دیا، یا کسی شخص نے، انتہا پسند آدمی نے آ کے مسجد میں گھس کے اعلان کر دو. اعلان تو وہ اسی طرح شمار ہوتا ہے نا جیسے مولوی صاحب نے کر دیا، کسی نے بھی کر دیا ایسے. لیکن اب نہیں ہوتا، اب علماء نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. یہ سرگودا واقعہ میں دیکھ لیں کہ لوگ، موب جو تھا وہ تو انہوں نے مولوی صاحب کو گھیر لیا تھا. اچھرا میں بھی ایسے تھا کہ آپ اعلان کریں. اچھرا میں علماء کا بڑا پازیٹیو کردار تھا. تو ہر جگہ پہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس نے جو اس کے شاندار پہلو ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، اور علماء کا بہت سنجیدہ جو کردار ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تو برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے ایک چیز جنم لیتی ہے اور اس کو رنگ دے دیا جاتا ہے مذہبی، اور وہ پھر موب جو ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا. ظاہر ہے العوام کا الانعام جو ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ ذرا گائیڈ لائن دے دیجئے کہ اگر اس طرح کی کوئی کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ بھائی اس بندے نے یہ کیا ہے یا اس بندے نے، بھائی آپ کے سامنے چور ہو جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، آپ کے گھر میں کلہاڑی ہو، جی آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں کاٹ سکتے، اور آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. ایسے ہی آپ صرف اور صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو قانون کے حوالے کر دیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور قانون کے حوالے کرنے کے علاوہ جتنا بڑا مرضی مجرم ہو، اس مجرم کو سزا دینے کا اختیار نہ کسی انڈیویجول کے پاس ہے، نہ کسی گروپ کے پاس ہے، اور نہ سارے کے سارے عوام مل جائیں کسی کے پاس اختیار نہیں. وہ ریاست کے پاس اختیار ہے، اور ریاست اسی قانونی پروسیس کے ذریعے سے گزارنے کے بعد اس کو سزا دے گی. لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہاں واقع ہوا، جو ہمارے گورنر سلمان تاثیر والا واقعہ ہوا تھا، تو سارا ماحول یہی تھا کہ بالکل ٹھیک ہوا، سب لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہوا. تو میں اگلے دن کلاس میں گیا تو میں نے کلاس میں پوچھا، میں نے کہا یہ ٹھیک ہوا؟ سب نے کہا ٹھیک ہوا. تو پھر میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا کسی نے چور دیکھا ہے؟ تو 2-3 لوگ جو تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، ہم نے چور دیکھا. میں نے جس دن چور دیکھا تھا گھر میں کلاڑی تھی، ہاتھ کاٹا؟ کہتے نہیں کاٹا. میں نے کہا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہاتھ نہیں کاٹا. کے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے استاذ بھی ہیں
اور ماشاء اللہ پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ کے روح رواں ہیں اسلامک ڈپارٹمنٹ کے. تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ بھائی یہ آپ کا میرا کسی انڈیویجول کا کام نہیں ہے, پکڑیں گورنمنٹ کو دیں اور پھر اس کے بعد وہ دیکھیں. اچھا عبدالوارث بھائی, آخری سوال آج کی نشست کا آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ آزادی اظہار ریلیجن کے حوالے سے بیفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ آزادی دی جانی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, اسلام تو اس کا سب سے بڑا دائی ہے. تو اسلامی تعلیمات کا جو کرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اظہار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ کے ساتھ کتا باندھ لیا جائے. یعنی آپ جو ہے وہ ہمیں تو آپ دیکھیں نا اسلام کیا کہتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کے بارے میں بھی اسے جھوٹا نہ کہو, کہیں پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہیں. میں نے جب بھی بات کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تو میں نے ساتھ کہا صاحب, اور پوری عوام کی طرف سے جو ہے وہ میرے اوپر ہوتا ہے کہ آپ ان کو صاحب کیوں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار کسی کی دل آزاری نہ ہو, اگر آپ ان تک اپنا دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی جو مقدس شخصیت ہے ان کو صاحب کہہ کے پکارنے میں اسلام کا مزاج ہے. دوسرا یہ ہے کہ آزادی اظہار خیال کو اس وقت جو غلط انٹرپریٹیشن اس کی جا رہی ہے یا اس کی آڑ میں, کیا ہمارے اپنا سلف نے غیر مسلموں کے ساتھ یا ان کے غیر مسلموں نے ہمارے سلف کے ساتھ مکالمہ نہیں کیا, یا انہوں نے اپنی آراء نہیں دی, انہوں نے اپنی تجاویز نہیں دی, انہوں نے مستشرقین نے اس دور کے. لیکن آج میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں اس کو کچھ اور ہی رنگ دیا جا رہا ہے. دوسری بات کہ یہ جتنے آپ کو یہ فسادات نظر آ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان کی تربیت کا بھی یعنی تربیت نہ ہونے کا بھی ایک بڑا زبردست ایلیمنٹ ہے. مثلا میں جانتا ہوں کہ فرانسس آباد میں ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, جوزف آباد, فرانسس آباد اور مختلف علاقوں میں, کہ پوچھا گیا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی کم عمری میں شادی. اب یا تو اس کو پتا تھا تو وہ جواب دے دیتا, اگر اس کو نہیں پتا تھا تو وہ کہتا کہ علماء کرام سے پوچھ کے بتائیں گے, آپ علماء کرام سے بات کریں گے تو میرا نہیں ہے معاملہ. دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ اس شخص کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بات کس کے ساتھ کر رہا ہے, سوال کیا کر رہے ہو, کس سے, یعنی جو آسیہ مسیح والا معاملہ تھا وہ میں نے ہی یہ تھا, اس نے کوئی سوال ایسا کیا دوسرے کو سمجھ نہیں, انہوں نے کہا کہ جس نے گستاخی کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے عوام مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں جو سوال سن رہے ہو اگر نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری الٹریسی کا معاملہ ہے, تمہاری یعنی ایجوکیشن ہونے کی ضرورت ہے. تو اس وقت اصل میں ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے, مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں بلکہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی تھا, وہاں پہ بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ کوئی شخص اگر کہہ دیتا ہے کہ سر پلیز 1 منٹ, سر پلیز 1 منٹ, تیسری بار اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ آف کنڈیم لگ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے کسی کی یعنی کوئی آداب نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ قوانین نہیں ہے, کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. تو یہ بات بڑی عجیب ہے. یہاں صدر پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک قانون ہے, لیکن رسول اللہ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اس کے قرآن کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے. یہاں آپ اداروں کے بارے میں بات کرنے میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قانون سازی بنا کے دی جاتی ہے, لیکن اللہ. تو میرا خیال ہے کہ جہاں ہونا چاہیے بالکل یہ اظہار آزادی خیال ہونا چاہیے بالکل, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ کے ساتھ بندہ کتا باندھ لے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے اختتام میں چاہتا ہوں کوئی 30 سیکنڈ کے اندر کوئی ایک چھوٹا جملہ, ایک لائن, تاکہ ہم پروگرام کو سمیٹیں اور اختتام کی طرف چلے جائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خطبہ حجۃ الوداع نہیں بلکہ پوری حیات طیبہ کو سامنے رکھنا چاہیے, اور پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بنے گی کہ نہیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, بالکل ٹھیک. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں, اور جب سب لوگ کوشش کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عوام بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو بھی جو حقوق بتائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقہ زندگی کے حقوق بتائے. اگر سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ہمارے مسائل کافی حد تک خود حل ہیں. تو ناظرین کرام, یہ آج کی خوبصورت مہمانوں کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں, سماعت کی ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہترین انسان, مسلمان اور اللہ اپنا غلام بنا کے رکھے اور محمد رسول اللہ کا تابع دار بنا دے. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان کو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.